سر احتساب کھیل رہے ہیں ہم. یہ مجھے بتائیے شبلی فراز صاحب کہتے ہیں ملک میں بدعنوانی کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ محض 2.5 برس میں ختم نہیں ہو سکتی. ابھی کچھ اور ٹینیور ان کو چاہیے, 200-400 سال ان کو چاہیے. اس کے بعد یہ کہہ دیں گے کہ سوری ہم سے غلطی ہو گئی. یہاں تو جس کے اوپر بڑے سے بڑا مقدمہ ہوتا ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ 200-250 روپے والے کیسز ہوتے ہیں ان کو لٹکا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر سامنے سے ایک جملہ آتا ہے سوری. سر سوری انف ہوگا. دوسری جانب ایک لطیفہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب فرماتے ہیں مجھ پر کرپشن ثابت ہو تو گولی مار دیں. سر گولی ضائع کرنا آپ کے خیال میں ایڈوائزبل ہے؟ کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی وہ رپورٹ کافی ہے. پرویز خٹک اور بی آر ٹی کے وہ جو معاملات ہیں جن کے اوپر میں 500 پروگرام داغ چکا ہوں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب دیکھیں, پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ تھے اور دھرنے چل رہے تھے, اسی دوران آپ ہی کی طرح کا ایک کوئی چینل ہے, اس میں اس کے جو ہے رشتہ دار, بلڈلی رشتہ دار, اور وہ جو پولیس کی پوسٹیں بھیجنے کے ایک اسکینڈل آیا تھا, سارے پاکستان نے سنا تھا. تو اس کی, اور یہ جو بی آر ٹی کا جو ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے پڑا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کون اس کو گولی لگائے گا, پاکستان میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو بھاگنے والی باتیں ہیں. جہاں تک یہ شبلی فراز ہے, یہ ہمارے اچھے دوست ہیں, اور یہ گولی مینس کون گولی لگائے گا ان کو؟ عدالتوں کا سسٹم ہے, وہاں تھوڑی گولی کا سسٹم ہے. جہاں تک یہ شبلی فراز ہے, شبلی فراز کا جو تعلق ہے, شبلی فراز کوسٹاریکا میں بینکر تھے, لیٹینی امریکہ کے ملک میں. تو ماضی کی بات ہے, اور تو باقاعدہ وزیر ہیں ماشاءاللہ. ابھی اس کے والد صاحب نے جو انقلابی جو پوئٹری کی ہے, جسے لوگوں نے انسپائریشن لی احمد فراز کی نظموں کی وجہ سے, اور آمرت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے, ان کا احترام بے نظیر شہید اتنا کرتی تھی, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجھے تو ان کی روح تڑپ پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں ہر روز کس طرح کے اسٹیٹمنٹس, اور فاشزم کی ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. زیادہ ہی بدزن نظر آتے ہیں. نہیں, فاشزم کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. اور ان کے بایولوجیکل بیٹے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, بایولوجیکل بیٹے, تھوڑا سا توقف. مجھے فردوس شمیم نقوی صاحب کے پاس جانے کی اجازت چاہیے. فردوس شمیم نقوی صاحب, سر کہا گیا ہے کہ اس دور میں میڈیا جتنا آزاد ہے اتنا کبھی نہیں تھا, لیکن بی بی سی نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. الٹا انگریزی میں ثقیل ہی ہوگی لیکن ایک خط بھی لکھ ڈالا ہے. سر مسٹر ڈینیل کہتے ہیں کہ میڈیا بندشوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں. کوئی ادارہ ان کے بھی پیچھے لگا دیں, کیونکہ یہاں تو جو سوال پوچھے پھر اس کی خیر خبر لینے کے لیے ہے کچھ لوگ. سر جواب بھی سارے آپ ہی دیتے, سننے کے موڈ میں تو آج آپ رہیں گے. سر میں تو چپ چاپ آپ کی جواب کا منتظر ہوں. میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ جس سے کہ میں بولنا شروع کروں گا تو آپ اس کے بعد کہہ دیں گے تو باقی 2 سے کر لیں. میں نہیں 1.5 منٹ میں چپ چاپ سنوں گا, آپ فرمائیے. میں سوری انڈر پروٹیسٹ آج بولوں گا نہیں, اس لیے کہ آج آپ جس طریقے سے پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں آپ بولنے کا موقع نہیں دے رہے, اور آپ صرف اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, کہتے رہیے. نہیں سر, یہ بالکل غلط بیانی سے آپ کام لے رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں انفارچونیٹلی پچھلے پروگرام میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. میرا 1 منٹ شمیم نقوی صاحب کو دے دیں. نہیں آپ میرا 1 منٹ شمیم نقوی صاحب کو دے دیں. میرا بھی 1 منٹ. جی بولیے نقوی صاحب فرمائیے. بولیے. نہیں, میں تو اب بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اب بات ہی نہیں کروں گا آج. اچھا, آپ بات نہیں کریں, ٹھیک ہے. I'll remain there, اور آپ بات کروائیے کسی سے بھی جو کرنا ہے, میں نہیں کر رہا. رائٹ سر, یہ آپ کا احتجاج اگر کرنے کا طریقہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس پر میری وضاحت, مجھے پتا ہے کام نہیں چلے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد تھوڑے سے معاملات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یہ شکایت تھی, اس لیے میں نے آج آپ کو ریکویسٹ کر کے آپ کو خاص طور پہ لیا. جہاں تک بات ہے چپ چاپ سننے کی, سر میں گوشت پوسٹ کا آدمی ہوں, میں سرکاری ٹی وی پہ نہیں بیٹھا, میں سرکاری اینکر نہیں ہوں, میرے پاس دماغ ہے. گوشت کا لوتھڑا آپ کے سامنے نہیں بیٹھا, سوال کروں گا جواب بھی سنوں گا, لیکن جب کاؤنٹر کوشچن آتا ہے تو اس کو آپ سننا گوارا نہیں کرتے. اس کے بعد پھر میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. With due apologies, آپ کو میرے پاس اگر 5 منٹ آپ ایک کو دیتے ہیں تو مجھے آپ پہلے کہہ دیں کہ جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, 3 منٹ آپ سنیں, آپ کا میں دوسرا سوال بھی لیں. 5 منٹ کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہے نا سر, 5 منٹ کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہے. 5 منٹ میں نے صدیق الفاروق صاحب کو نہیں دیے, 5 منٹ میں نے کریم خواجہ صاحب کو نہیں دیے. آپ 5 منٹ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ مطلب پھر پروگرام میں رہ کیا جائے گا؟ تو 3 منٹ میں جواب تو مکمل کرنے دیں کسی آدمی کو. جتنی دیر میں آپ مجھ سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں سر, اتنی دیر میں آپ کا جواب کمپلیٹ ہو جاتا.
پہلے یہ بات اسٹیبلش کرنی ہے کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے پروگرام کرنے کا. یہ آپ کو لگتا ہے میں آپ کے طریقہ آپ کی مرضی کے مطابق پروگرام نہیں کروں گا, میں سرکاری آدمی نہیں ہوں سر. لیکن سر انفارچونیٹلی اگر آپ نہیں انفارچونیٹلی سر میں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گا. میں مٹی کا مادر نہیں ہوں, میں کٹپتلی نہیں ہوں. میری بات سنیں نور اللہ عارفین صاحب. جی سر. نور اللہ عارفین صاحب ایک میری درخواست سنیں نا. جی جی سنیے, ابھی 38 منٹس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو شمیم نقوی صاحب کو 3 منٹ ملنے چاہیے, ہم بھی یہ کہیں گے. تو سر ابھی تو بات ہی شروع نہیں ہوئی نا, وہ تو ابھی وہ صفائی وضاحتیں وہ قسمیں وعدے کروا رہے ہیں. ملک میں انصاف نہیں. سنیں اگر ملک میں انصاف نہیں تو آپ کے چینل پر تو انصاف ہونا چاہیے. 3 منٹ دیں, جلدی کریں. چلیں, شکریہ. بات ساری جو ہے نور العارفین صاحب, ایک پروگرام کے اندر جب آپ مہمان کو بلاتے ہیں اور اس کا پوائنٹ آف ویو اگر نہیں پورا اگر آپ سوال پہ آ جائیں تو بڑی عنایت ہوگی, کیونکہ پہلے ہی کافی وقت برباد ہو گیا ہے. میں آج پروٹیسٹ کر رہا ہوں آپ کی اس طرف پہ. سوری, I am not going to answer this question. میرے 2 پیچھے کے سوال کے آپ نے نہیں جواب پورے کرنے دیے, میں کیوں اس کا جواب دوں آپ کو؟ بہت خراب ہے سب کچھ, مان لیجئے دے دیا جی, ہم انشاءاللہ امپروو کرنے کی کوشش کریں. آگے چلیے جواب. چلیں یہ آپ کا جواب ہے, حالانکہ جواب تو خیر 5 منٹ میں بھی کچھ نہیں ملنا تھا, یہ تو مجھے پتا ہے, 2-2.5 سال سے میں بھی بھگت رہا ہوں. خیر بہرحال اگر آپ کا یہ طریقہ ہے تو یہی صحیح. جی کریم خواجہ صاحب, سر بی بی سی نے جو میڈیا پر پابندیوں کی بات کی ہے اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کے دور میں بھی میڈیا پر تھوڑی بہت اگر قدغن رہی تو مبرہ تو آپ بھی نہیں ہیں. اگر رہی ہے تو غلط رہی ہے, اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ فاشزم نہیں ہونی چاہیے ساری دنیا میں, اور پاکستان میں بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اور ہمارے بزرگ اور ہماری پارٹی جیلوں میں گئی ہیں, تو پاکستان کو ایک ایگلیٹیرین اور ایک اوپن اسٹیٹ بنانے کے لیے ہم نے اسٹرگل کی ہے. تو یہ تو جو تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ فاشزم کی طرف لے کر جا رہی ہے پاکستان کو, نہ صرف یہ میڈیا کے حوالے سے پر دیگر چیزوں پر بھی وہ فاشزم کے راستے پر چل رہی ہے, اور یہ کنڈیمیبل ہے. اور بی بی سی نے جو بات کی ہے بالکل ہم صحیح سمجھتے ہیں. جس طرح پاکستان میں جو مخالفت کر رہے ہیں, جو لوگوں سے ہو رہا ہے, جو فکر کی آزادی پر پیرے لگ رہے ہیں, جس طرح فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس یہاں مضبوط ہو رہے ہیں, اور کمنگ ڈیز میں آپ اور بھی چیزیں دیکھیں گے تو اس کی کنڈیمیبل ہے. اور فاشزم کا مقابلہ پہلے بھی ہم نے کیا ہے, اور ابھی بھی پاکستان کی عوام فاشزم کا مقابلہ کرے گی. عمران تھوڑا سا توقف کیجئے گا. جی شمیم نقوی صاحب, فاشزم والی بات کا اگر آپ جواب دینا چاہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں 2 منٹ میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا بی بی سی اتنا ایسا ادارہ ہے کہ جو ہمیں ڈکٹیٹ کر سکے؟ کیا ہم وہ ڈکٹیشن لیں جو ہماری ویلیوز کے خلاف ہے؟ اگر ہم نہیں برداشت کرتے کہ ہمارے ہاں نیوڈیٹی اینڈ پورنوگرافی پروموٹ ہو اور ہم اس کو روکتے ہیں, یا ہم توہین رسالت کے بارے میں جو ان کے یہاں سے آتی ہے فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف اسپیچ کے سلسلے میں اس کو برداشت کریں تو نہیں. اس کے لیے گورنمنٹ نے طے کیا ہوا ہے کہ سول سوسائٹی اینڈ آل پارٹس آف دا سوسائٹی وہ اپنی اپنی تجاویز دیں, اسی کے اوپر میڈیا پالیسی بنے گی اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہم اپنے ویلیو سسٹمز خود سیٹ کریں گے ایز اے نیشن. وی ول ناٹ بی ڈکٹیٹڈ بائی دا لائکس آف بی بی سی, جنہی نے کولونیلزم کو بھی پھیلایا ہے, اور یہ وہی بی بی سی ہے جو کبھی الطاف حسین کا ساتھ بھی دیتے تھے. اس وقت ان کی زبان نہیں کھلتی تھی. آج بھی وہ شخص جو ہے لندن میں بیٹھا ہوا محفوظ ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے, اور آج بھی واجد شمس الحسن جس نے ہمارے کاغذات چرائے ہیں وہ ان کا سٹیزن بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. وہ جو کچھ معاشرے میں کرتے آ رہے ہیں اور جو جس قسم کا پروٹیکشن دیتے آ رہے ہیں, اور ان کی فارن پالیسی کی ریفلیکشن بی بی سی ہوتی ہے. سر میں بی بی سی سے ڈکٹیٹ لوں گا نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن یہ جو خدا نخواستہ یہ جو 2 انسٹنسز آپ نے کوٹ کیے ہیں, خدا نخواستہ توہین رسالت والی بات اور دوسری نیوڈیٹی والی بات, اس طرح کی کوئی شہادت آپ کے پاس موجود ہے جس پر حکومت پاکستان نے ان کو آئینہ دکھایا؟ جی دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاؤں نا, جو میڈیا پالیسی آئی ہے وہ بی بی سی کے خلاف نہیں آئی ہے. اس کے اندر فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر جو ہم نے پابندیاں لگائی ہیں اس کے اندر وہاں بھی آئی ہے.
ठीक हो कि वहाँ ये सारा कंटेंट आ रहा है। अभी तक बीबीसी ने पर्टिकुलरली कोई शहादत खुद भी नहीं पेश की गई कि उनको क्या है। बीबीसी के प्रोग्राम यहाँ सरवीन जो है वो बाकायदा नशर होता रहता है, आज टीवी करता है या कोई और चैनल करता है, बाकायदे से तो हो माजरत रहा की है। उसने जी सर, उसी से तो माजरत की है बीबीसी ने। आप ये वो आना नहीं चाहते। मैं ये पता है कि तौहीन रिसालत के सिलसिले के अंदर, हिजाब के सिलसिले में जिस तरीके से वो प्रमोट करते आ रहे हैं थॉट प्रोसेस को, वो उसके ऊपर बीबीसी के मैं आपको वो कितने प्रोग्राम दिखा सकता हूँ जो हमारी रिलीजियस हिट करते। अगर ये मामला है तो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है सर। अच्छा, इससे पहले कि मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दे दी जाए, सिद्दीकुल फारूक साहब आपको टाइम भी पूरा मिल जाएगा। मैं एक ज़िमनी बात करके और ब्रेक लूंगा, फिर आपके पास आता हूँ। माजरत। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने अल्ताफ हुसैन पे तबर्रा फरमाया अभी। जनाब इवन, आप हुकूमत में अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट सिवियरली बैडली मिस्टेकन, तो सर ये यहाँ बैठ करके छाती पीटने से बेहतर नहीं था कि हुकूमत पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन को वहाँ जाके कॉलर पकड़ करके ले आती जिस तरह से औरों को ले आई थी? लेकिन कर तो खैर आप उसका भी कुछ नहीं पाए। नवाज शरीफ को भी लाने वाले थे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो महज अल्ताफ हुसैन पे तबर्रे से क्या होगा? उसके अनमोल रतन से तो सहारा लेकर के हुकूमत चलवा रहे हैं आप। उनको नफीस लोग कह दिया आपने। डिनर प्लेट का मैंने तो अभी डिनर प्लेट का जिक्र ही नहीं किया, प्लेटलेट्स पे ही काम चल रहा था। अब आप जब मुझे उकसाएंगे तो मैं डिनर प्लेट का भी जिक्र कर लूंगा। हम देखते हैं कि क्या क्या करने जाते हैं और किस किस को वो सपोर्ट देते आ रहे हैं। जब उनका होता है तो असांजे जो कि हमारे से ताल्लुक नहीं है उसको भी वो, जब उसका मकसद पूरा हो जाता है विकीलीक्स वाले को वो भी हवाले कर देते हैं। देखिए, दूसरे मुल्कों की जो पॉलिसी है वो उसको अल्ताफ हुसैन वहाँ बैठ के ये भी कह देते हैं कि ये जितनी रकूम मुझे मिली थी लोगों ने अमानतन मेरे पास रखवाई थी, उनके जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।